اعلیٰ عدالتوں میں زیر التوا مقدمات میں سے تقریباً 60% مقدمات سرکاری اداروں کی نااہلی، بے حسی اور بیڈ گورننس کا نتیجہ ہیں اور کرپشن اور منفی سوچ ان معاملات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی، ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے۔ کس نے کہا تھا کہ یہ خبر سچی ہے؟ اگر بقول اس جرنلسٹ کے تمام لوگوں کو جس نے اس کو ٹچ کیا اس میٹنگ میں جو تھے انہوں نے اس کی تردید کی، وہ جو سٹوری ہے وہ نیریٹو ہمارے دشمنوں کا ہے، اور وہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہے انڈیا کا، اس کو صرف کامنٹ سنیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو کچھ کہتا تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، گڈ ایوننگ، یو واچنگ دی ادر سائڈ، آئی ملینا شگری۔ اندرونی اجلاس کی کہانی آخر باہر کیسے نکلی، یہ اتنا بڑا معمہ بن چکا تھا، اور پچھلے ہفتے سے ہی اس کے بعد جو ہم نے ریاکشنز دیکھے، سرل المیرا جو کہ ایک ریناؤنڈ صحافی ہیں، ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا گیا، اور آج پھر ان کا ای سی ایل سے نام جو ہے وہ نکال دینے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی، اور غالباً اب سے کچھ دیر میں یہ بھی خبر سامنے آ جائے گی کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے۔ بٹ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس گزشتہ روز کی، آپ نے اس کی چند جھلکیاں دیکھی، انہوں نے کچھ باتیں ایسی بھی کر دی، اور چونکہ انہوں نے سیکیورٹی پیراڈائم کا ذکر کیا کہ جی وہ ایک ہٹ ہوئی ہے ایک انکریکٹ غلط خبر سے، جس کے حوالے سے آج بھی ہم کور کمانڈرز کا اجلاس آج ہوا اور اس کی جو تفصیلات سامنے آئی، اس میں کچھ یہ بھی باتیں تھی کہ ایک تو بھارت کی جانب جو سرجیکل سٹرائک کا جو اس میں ذکر تھا کہ سرجیکل سٹرائک کی بے بنیاد دعوے مسترد کر دیے اس اجلاس میں، اور ساتھ ساتھ اس کور کمانڈرز کی قومی سلامتی کی تمام جو اجلاس تھا اس میں اسی نیوز رپورٹ جو کہ سرل المیڈا کی جو رپورٹ تھی اس کو غلط اور بے بنیاد خبر جو ہے وہ قرار دیا گیا، اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور اس کو ایک بریچ آف سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کے خلاف اس کو قرار دیا گیا ہے۔ آج ہماری گفتگو رہے گی کیونکہ سول ملٹری ریلیشن جو ہے وہ ہمیشہ ایک ڈیبیٹ کا حصہ رہے ہیں، ہمیشہ اس پہ سوالات اٹھے ہیں، ایون دو کہ ہمیں بڑی ایشورنسز آتی نظر آئی ہمیشہ فرام ٹائم اینڈ اگین کہ دونوں جو ہے وہ دونوں قیادت ایک سیم پیج پر ہے، تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور اگر نام ایک صحافی کا ڈالا گیا کیونکہ صحافی برادری جو ہے وہ بالکل فور فرنٹ پہ آ گئی اور وہ انہوں نے سپورٹ کیا سرل المیڈا کا اور کہا کہ جی ای سی ایل پہ ان کا نام ڈالنے سے پہلے، کیونکہ یہ خبر جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ یہ فیکٹ چیک تھی، مطلب تمام جانب سے جو ہے اس کو چیک کرنے کے بعد، کراس چیک کرنے کے بعد ملٹیپل سورسز سے پھر اس کو جو ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی یعنی سوال نہیں آ سکتا، اس کو پھر پبلش کیا گیا ہے۔ تو وہ سورس جس نے یہ خبر لیک کی، اور اگر لیک کی بات ہمیشہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک انفارمیشن لیک ہوئی، دیٹ مینس سم تھنگ ڈز ایگزسٹ۔ آج ہماری گفتگو رہے گی اسی حوالے سے، اور چونکہ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کے بعد انڈیا ہمارا جو دشمن ملک ہے اس کی آج میں ایک خبر کا ضرور حوالہ دیتی چلوں کہ انہوں نے وزیر داخلہ کی کل کی پریس کانفرنس سے، اور جو کہ بات ایکسپیکٹ کی جائے تھی کیونکہ بڑی الارمنگ بات تھی، انہوں نے نیوکلیئر نالج کا ذکر کیا کہ جی اگر آپ ایک مفروضے کی بنیاد پر، انہوں نے کہا لیٹ سپوز کہ اگر آپ کل کو میرے پاس آئیں، ایک صحافی کوئی انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کل کو میرے پاس آئیں اور اگر آ کے ہم بتائیں اس میٹنگ میں کہ ملک جو ہے وہ بڑے فائنینشیل کرنچ سے گزر رہا ہے، بڑے فائنینشیل کرائسس میں، اور ہمیں نیوکلیئر اپنی معلومات بیچنے کی ضرورت پڑ جائے، تو آپ کل کو اس کو انڈیا نے کس طرح سے اٹھایا؟ آج یہ خبر انہوں نے چھاپ دی کہ جی پاکستان میں کنسیڈر selling nuclear knowledge, hints Interior Minister Chaudhry Nisar Ali Khan. Let's start the discussion on the other side tonight is Barrister Masroor Shah, ترجمان قومی وطن پارٹی کے، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اخوندزادہ چٹان صاحب، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو سے موجود ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم، آئی ویلکم یو آل آن دا شو۔ اور ہمیں اس وقت کراچی سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز۔ السلام علیکم ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، آپ ہی اس سے ہی آغاز کر لیتی ہوں، آپ اسٹوڈیوز میں تو موجود نہیں ہیں، بٹ سر یہ جو رپورٹ اور یہ جو اندرونی اجلاس کا جو معاملہ تھا،
یہ پبلک ہوا تو اس پر اتنے اسٹرانگ ریاکشن دیکھا گیا کہ جی صحافی کا نام ECL پہ ڈال دیا گیا، پھر پریس کانفرنس چودھری نثار صاحب کو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور اب ECL سے نام نکالا جا رہا ہے، تو یہ بیس لیس آپ کو لگتی ہے کہ خبر تھی؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ بیس لیس ہو یا نہیں ہو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک عسکری قیادت اور پولیٹیکل گورنمنٹ کی ایک میٹنگ چل رہی ہے اور ایک نیشنل سیکورٹی کے اوپر میٹنگ ہو، اور اس حوالے سے چاہے اندر سے خبر لیک ہو یا نہیں ہو، مگر باہر میڈیا کے اندر ایسی نیوز آئے جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہو، جو باہر کسی ملک کی ایجنڈا کے اوپر یہ خبر ہو، تو اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے۔ کیا یہ کتنی خبر میں جو ہے وہ صداقت ہے، کتنی صداقت نہیں ہے، اگر ہے تو پھر کیوں آؤٹ ہوئی، کیسے آؤٹ ہوئی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تحقیق سے کلیئر ہوتی ہیں۔ اور تحقیق ہمیں ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ادارے، چاہے جو بھی ادارہ ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے جوڈیشری ہو، جب بھی کوئی ادارہ کم سے کم اپنی ریسپانسبلٹی کے ساتھ کام نہیں کرتا تو پھر یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے بالکل ابھی اپنے انٹرو میں جو بات کی کہ چودھری صاحب نے ایک ایگزامپل دیا کہ بھائی اگر میں ایسی بات کروں مگر آپ اپنے ذہن سے وہ چیز سوچے، وہ دراصل ذہن نہیں دوڑاتے ہیں اور ان چیزوں کو اس طریقے سے چھاپ دیتے ہیں۔ ہمارے کم سے کم باہر ملک کی میڈیا جو ہے، دوسرے ملک کا میڈیا تو ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کر سکتا ہے، ہمیں بھی ان چیزوں میں خیال کرنا چاہیے، ہمیں بولتے ہوئے بھی خیال کرنا چاہیے، مگر ساتھ میں میڈیا کا بھی ایک پازیٹیو رول ہونا چاہیے، ان کو بھی سر کیا ڈاکٹر صاحب قومی سلامتی کے خلاف کیا بات آپ کو نظر آتی ہے اس اجلاس کی؟ کیا بات؟ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، وہ خود لکھ کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے جی، لیکن صحافی جس کا کام ہے خبر دینا اس کو احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ اپنے منسٹر سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ وہاں پہ کتنے لوگ تھے جہاں سے یہ خبر نکل گیا؟ کل آپ کا چودھری نثار بھی کہہ رہے ہیں یہی باتیں کر رہی تھی جو آپ کر رہی ہیں، لیکن جب ان سے وزراء کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں تو وزراء کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ جی سر، ڈاکٹر رمیش کمار جی، قومی سلامتی سے سیکیورٹی پیراڈائم کے لیے خطرہ کیا بات لگ گئی؟ علینا پہلے چیز تو یہ کہ آپ یہاں پہ 4 بندے بیٹھے ہیں اور چاروں مجھ سے کوسچن کریں تو کم سے کم اگر اسی طریقے سے انٹرپٹ ہوگا تو میرے خیال میں یہ ابھی پروگرام کی شروعات ہے تو 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ لوگ ایسا بیہیو دیکھیں، لوگ آپ کا چینل بھی نہیں دیکھیں گے، تو مہربانی کر کے کہ کم سے کم ایک سیکوینس میں جس کو بات کرنی ہے اپنے ٹرن پہ بات کرے، بیچ میں بات نہیں کرے۔ بات یہ ہے کہ آج اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، اگر کل میرا نون لیگ کا کوئی اگر سینسیبل منسٹر جو بھی اگر کوئی بات کرے، مجھے اگر وہ بات غلط لگتی ہے، میں اس کو میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کروں، انڈوس کروں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہر آدمی اپنے دماغ سے تھوڑا سا جو سینسیٹیو میٹر ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی سینسیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو اور اپنے طور پہ بھی دیکھیں کہ آیا یہ جو میں خبر دے رہا ہوں آیا اس کی میں پہلے تصدیق کروں کہ یہ واقعی چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ آج کا ایک سسٹم بن گیا ہے میڈیا کے اوپر کہ کوئی خبر آتی ہے کہ مختلف ذرائع سے پتا چلا، ہم نے ذرائع کا نام لے لیا، ہم آزاد ہو گئے کہ بھائی اڑتی ہوئی خبر آ گئی، ہمیں جرنلسٹ گروپ سے آ گئی، ہمیں سر یہ میڈیا ایتھکس کا ایک حصہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں آن ریکارڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آف ریکارڈ ہوتی ہیں۔ جی جنرل صاحب بھی آپ کو بات کر دوں، ہمیں دیکھو ہمیں جی جنرل صاحب، ڈاکٹر رمیش کمار جنرل صاحب کی بات سن لیجیے۔ اب آ جائیں کہ یہ جو ہے یہ جو خبر تھی یہ کتنی سینسیٹیو تھی، ڈاکٹر رمیش کمار اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں جنرل صاحب کیونکہ آج کور کمانڈرز کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ جی یہ ایک بے بنیاد اور بڑے شدید اور سیکیورٹی بریچ کس طرح سے محسوس ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی بات ہو، باہر جب وہ خبر دی جاتی ہے اور اس سیکیورٹی کی کانفرنس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ طے ہوا، تو اس لحاظ سے وہ بریچ ہے، کیونکہ وہاں پہ جو کچھ بات ہوتی ہے وہ آپ کی سیکرٹ ہے، کلاسیفائیڈ ہے، اس کو باہر آپ کسی بھی شکل میں لا نہیں سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس میں کچھ انیکوریسیز پکڑی جائیں تو آپ یہ ریبٹل دے دیں، ڈینائل دے دیں کہ جی یہ پوری سٹوری درست نہیں ہے یا یہ ہاف ٹروتھ ہے، لیکن ایک چیز فیکٹ ہے کہ وہ لوگ جو اندر بیٹھے تھے انہوں نے جا کے اخبار والے کو بتایا کہ جی ہم اندر تھے اور یہ بات ہوئی ہے۔ رائٹ۔ اچھا، اب اس میں
نیشنل سیکورٹی کو کیا خطرہ پیش آیا؟ وہ یہ خطرہ پیش آیا کہ انڈیا نیریٹو یہی بتا رہا ہے کہ جی آپ کی فوج جو ہے وہ ان کو پیٹرنائز کر رہی ہے، امریکہ بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ آپ سے تنگ ہیں کیونکہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ ادھر ٹیررزم کروا رہے ہیں یا آپ ٹیررسٹ کو سپانسر کرتے ہیں. اور اسی میں آپ دیکھیے یہی نیریٹو حکومت کی پارٹی کے باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، جیسے محمود خان اچکزئی نے کہا، اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی. بالکل. اچھا، اب اس میں نظر آتا ہے کہ یہ ایک انٹینشنل یہ ایک لیکیج ہے اس طرح کی، تاکہ ملبہ پورا فوج پہ ڈالا جائے اور باہر کا نیریٹو جو امریکہ کا اور انڈیا کا ہے اس کو مضبوط، اس کو سپورٹ کیا جائے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا یہ چیز جوائنٹ سیشن میں نظر نہیں آئی جب اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب یا سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ ایک فری ہینڈ دے رہی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، تو کیا یہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے وہ انڈورس کرنے کے مترادف نہیں تھا؟ نہیں، انڈیا کا نیریٹو جو ہے وہ انڈورس کرنے کے مترادف وہ بھی بنتی ہے بات. اگر آپ گورنمنٹ کو کہیں کہ وہ سپانسر کر رہے ہیں یا آرمی کو کہیں، دونوں طرح سے وہ ملک کے لیے ڈیمیجنگ ہے. لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو باتیں ہوتی رہیں ہم تو ہمیشہ اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. ہمیں محمود خان اچکزئی کی بات پہ بھی اعتراض تھا. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہاں جواب دے. حکومت نے نہ محمود خان اچکزئی کے معاملے میں کوئی اچھی طرح جواب دیا اور نہ ہی اعتزاز احسن کے معاملے میں جواب دیا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ کمزوری، میں اس کی آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ وہ کیا کمزوری ہے، آگے آتے ہیں. لیکن میں اس میں دوسری طرف میڈیا کا رول میں آپ کو بتا دوں. میڈیا میں یہ چیز ہے کہ ہم آزادی صحافت پہ سب ہم یقین رکھتے ہیں، سب سپورٹ کرتے ہیں اور ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن کی بھی بات کریں، لیکن فریڈم آف ایکسپریشن میں کچھ لمٹس ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 کہتا ہے، شاہ صاحب آپ بتائیں گے، کہ اس میں ذکر ہے کہ بھی ڈیسنسی کا خیال رکھیں، لوگوں کے ریلیجس سینٹیمنٹس کا خیال رکھیں، نیشنل سیکورٹی کا خیال رکھیں، اور وہ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ملک کے قوانین موجود ہیں. لیکن یوں لگتا ہے کہ اس میں ڈان اخبار جو ہے وہ ایک ولنگلی، ارادتاً اپنی خواہش کے ساتھ ایک کنسپیریسی کا حصہ بنا. وہ کیسے؟ ہماری خبر کے مطابق اطلاع جو آئی ہیں ان کے مطابق یہ سٹوری پہلے ایک دو اور اداروں کو پیش کی گئی کہ آپ چھاپ دیں. اچھا. انہوں نے چھاپنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں یہ لے سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دانست میں یہ نیشنل سیکورٹی کے خلاف تھی بات، وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا ڈان نے قبول کر لیا. اب اگر ڈان نے یہ قبول کیا تو انہوں نے ارادتاً کیا، ورنہ تو عقل ان کو بھی اتنی ہوگی کہ یہ نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے چیز. سر اب سارا ملبہ جو ہے وہ کافی پہ آ جاتا ہے، بٹ جو چیز میں اس پہ دوسری بات کروں پھر ان کا تضاد نکل آیا. سٹوری یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں سے پوچھا گیا انہوں نے کنفرم نہیں کیا، لیکن جو ایڈیٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیک کی، فیکٹ چیک کیا، یہ کیا وہ کیا. میں پوچھتا ہوں یہ سٹوری فوج کے خلاف تھی. دو اس میں سمجھتا ہوں فریق ہیں، ایک فوج ہے اور ایک حکومتی آپ سمجھ لیجئے کہ ادارے یا جو بھی حکومت کے لوگ. کیا فوج سے انہوں نے اس کی ویریفیکیشن کرنے کی کوشش کی؟ کیا انہوں نے آئی ایس پی آر کو پوچھا کہ یہ خبر ہمیں ملی، ہم چھاپنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کہ اس کی ریالٹی کیا ہے؟ تو آپ کو کچھ جواب وہاں سے ملتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو جرنلسٹک ایتھکس ہیں جس میں کہ جب بھی کنٹروورسی ہوتی ہے آپ دونوں سائڈ سے کنفرم کرتے ہیں، یا لکھ دیا جاتا ہے کہ جی ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا. لیکن یہاں تو آپ نے پوچھا ہی نہیں دوسری پارٹی سے. جب دوسری پارٹی سے پوچھا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ارادتاً اس معاملے میں شامل تھے کہ یار ہم نے اس سٹوری کو جو ایک سائڈ سے آئی ہے اس کو بلیو کر کے اسی کو چلانا ہے. بیرسٹر مسرور شاہ صاحب، اس پورے سیناریو میں حکومت مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے، ویکن ہوتی بھی فردر نظر آ رہی ہے، سیکیورٹی بریچ کا معاملہ اس کو قرار دے دیا گیا ہے، اور جو ہم نے بات کی کہ جی قومی سلامتی کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے ایک صحافی نے جس کا نام ای سی ایل پہ ڈالا، پھر اتنے بڑے بڑے مووز لیے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ خبر کے اگر کنٹینٹس دیکھا جائے تو نیچرلی اس میں قومی سلامتی کا ایشو تو ہے، کیونکہ یہی تو پاکستان کے اوپر الزام آ رہا ہے. لیکن اس وقت ایشو جو گورنمنٹ جس طرح ڈیل کر رہی ہے نا، اس پہ زیادہ ذمہ داری ان جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ یا آرمی والے بیٹھے ہوئے تھے یا وزیر دو چار بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی نہیں کہ کوئی 26-27 لوگ ہوں. اب ادھر سے اگر خبر لیک ہوئی ہے اور جس طرح وزیر داخلہ نے کہا کہ 2-4 لوگوں کو ہم اور بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، تو بیسیکلی اگر قانون اس پہ اپلائی ہوتا ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ، اگر ادھر ایک بات ہوتی ہے ایک میٹنگ میں اور وہ لیک ہوتی ہے،
جس کو خبر دی جائے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اس کو نے انحراف نہیں کیا, اس جرنلسٹ نے انحراف کیا ہے جس نے یہ خبر دی ہے جا کے اس کو. میں اگر ایک سرکاری ملازم ہوں اور ایک ایسے سینسیٹیو جگہ میں بیٹھا ہوں, میں چوراہے پہ ڈنڈورا پیٹوں کہ ایک ایسی بات خبر ہو گئی, تو جو 400 لوگ سن رہے ہیں آپ ان کو پکڑیں گے کہ تم نے قومی سلامتی کمپرومائز کی, یا مجھے پکڑیں گے جو ڈنڈورا پیٹ رہا ہے؟ تو اس اینگل پہ میرے خیال میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ایجنڈا تھا, کیا وجہ تھی کہ اتنی سینسیٹیو انفارمیشن ایک اخبار کو دی. اور جہاں تک اخبار کا تعلق ہے, دیکھیں یہ اس کے اوپر بھی آئی تھنک گورنمنٹ وینٹ ٹو ہارڈ, وہ شوٹنگ دا میسنجر والی بات ہے کہ اخبار اگر ایک اخبار نے اس خبر کو نہیں لیا تو وہ کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے. اور قانون موجود ہے, اگر حکومت سمجھتی ہے کہ پرنٹ میڈیا میں خبر آ گئی ہے جو کہ غلط ہے, جو کہ میڈیا ایتھکس کے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے, آپ کے ایسے اسٹیچوٹری ادارے موجود ہیں جدھر کمپلینٹ کی جا سکتی ہے اور گورنمنٹ سوٹ, سول سوٹ بھی فائل کر سکتی ہے ڈیفیمیشن کا. وہاں پہ اگر ایویڈنس ایسی ہوگی, آخر ان کے پاس بھی تو جس طرح ایڈیٹر. بالکل ٹھیک ہے, بٹ سر یہ اتنا ایک حساس معاملہ تھا چٹان صاحب کہ جس پہ پریس کانفرنس کرنا بنتی تھی وزیر داخلہ کی جانب سے. یہ تو آپ وزیر داخلہ سے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, مطلب اس کی سینسیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے یہ اتنا میرے خیال سے ایک لحاظ سے سینسیٹیو مسئلہ تو ہے, کیونکہ ساری دنیا یہی کہہ رہے ہے کہ پاکستان ساری دنیا میں دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے. اپنے پڑوسیوں کے ممالک میں افغانستان کا بھی یہی گلہ شکوہ ہے اور انڈیا کی بھی ایک گلہ شکوہ ہے, اور یہ کوئی پہلے بار اس طرح کی بات نہیں ہوئی. 1000 بار سے تو میں نے زیادہ کہا ہے. دشمن کہتا ہے نا, دشمن نہیں, ہم دشمن نہیں, ہم نے ملک کے لیے میں نے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ پنجاب میں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں. صحیح بات. لیکن انہوں نے بات کو الٹ دیا, پوچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہمیں قانونی کور دے دے کہ ہم کاروائی. یعنی میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, ایس پی آر نے بھی 100 بار سے زیادہ اس کا اظہار کیا ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہے جس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہی ہے, یا تو ہمیں قانونی کور دے دے کہ ہم اس کے خلاف کاروائی کریں, یا پنجاب گورنمنٹ خود کاروائی کرے. لیکن جب بھی کوئی کاروائی کی بات کرتے ہیں تو ان کے وزراء, ان کی قومی اسمبلی کا اسپیکر, ان کا پرائم منسٹر دھمکیوں پہ آ جاتی ہے. کاروائی تو بعد میں ہوگی. آج یہ خبر آپ نے مس کی ہے سب نے, یہ جو بھی نیشنل ایکشن پلان کے بعد پوپا بنا پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ, اس کے تحت انہوں نے کچھ بینڈ تنظیموں کے لوگ جو کہ پاک فوج کے خلاف پیمفلیٹ بانٹ رہے تھے, آج وہ کمزور پروسیکیوشن پنجاب حکومت کی وجہ سے بری ہو گئے. تو وہ پکڑیں گے تو بعد میں یہ جب حالات ہوں گے تو نیچرلی بہت ضروری ہے کہ جس طرح سندھ میں آپریشن ہوا ہے اور اب کراچی میں آپ کو نظر آ رہا ہے. پھر چودھری نثار کا پریس کانفرنس کیا تھا جس طرح کے شاہ صاحب نے کہہ دیا, بھائی صاحب نے خبر چلایا, آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ خبر دیا کس نے, جب دینے والے کے بارے میں پوچھا گیا. سر اب وہ انکوائری کی بات ہے نا, اب وہ تحقیقات ہوں گی, اب وہ تحقیقات میں نکلے گا. بٹ مجھے ایک بات بتا دیں چٹان صاحب اور جنرل صاحب, جب سیاستدان قومی سلامتی کے ہمارے اداروں کو, سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کو انڈرمائن کرتے ہیں, تب ہماری نیشنل سیکیورٹی سے ایٹ سٹیک نہیں ہوتی, تب امپیکٹ نہیں ہوتی, یا سیکیورٹی پیراڈائم کو ہٹ کرنے کے برابر نہیں ہوتی ہے بات. بالکل ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو معتبر ہیں, جن کو عوام نے ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجا, اور وہ اتنے غیر ذمہ دارانہ بیان دے دیتے ہیں کہ باہر کے دشمن ویسے بیان نہیں دے رہے ہوتے, وہ دے دیتے ہیں. اب یہ تو حکومت کا کام ہے جو اسمبلی چلا رہی ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں جس کا جو لیڈر ہیں آپ کے حکومت کی طرف سے بیٹھتے ہیں, پرائم منسٹر آپ کے لیڈر آف دی ہاؤس, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرے اور ان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرے. بالکل, اور میں چاہوں گی جن صاحب ناظرین کو بھی ہم دکھا دیں کہ ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. ہم نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ہماری آرمی ہے, یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے. آپ نے 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے, ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے. تو ہمیں مت تنگ کرو, اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انسان بجا دیں گے. ہمارے ملک کے تمام بدماش سماج دشمن عناصر جناب اسپیکر ہماری ایجنسی کے پیرول پہ. میں فوج کے ادارے کا احترام کرتا ہوں اور اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا فوج آئین اور آئینی اداروں کا احترام کرتی ہے. اس وقت پاکستان میں اگر کوئی جاگیردار طبقہ ہے تو وہ صرف اور صرف جرنیل ہے. پچھلے 68 سال کے اندر 58 سال کے اندر اگر اپنی افواج جو ہیں ان کی پرفارمنس دیکھیں تو میں
उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अंग्रेजी में कहूंगा कि नहायत डिसमल परफॉर्मेंस जो है वो रही है इनकी। जो भी चीज सिविलियन है, चाहे वो आइन है या कानून है या जो चीज है या रवायात है, उसको कंटेम्प्ट की नजर से देखते हैं, और हर चीज जिसने खाकी वर्दी पहनी हुई है वो मुकद्दस हो जाती है। बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। और आपने तमाम वो बयानात हमारे सियासतदानों के सुने, और ये तमाम जो स्टेटमेंट्स अगर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो है दी जाती हैं, क्या ये एक सवाल फिर एक वेल प्लान्ड सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता अगेंस्ट सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस? एक को डॉक्टर रमेश कुमार साहब के पास लेके चलेंगे। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपने भी सुना हो, माजी में भी हमेशा ये बात देखने में आती थी कि नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब को, गिलानी साहब को हमेशा ताने देते थे कि वो तो बिल्कुल फौज के जो है वो नीचे बिल्कुल लेट गए हैं, और उनकी जो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद नहीं होती थी, और मैं अगर वजीर आजम हूँ तो मैं मामलात को, मुल्की मामलात को खुद चलाऊं। कैसे देख रहे हैं सिर्फ इन तमाम मामलात को? नवाज शरीफ साहब खुद चला रहे हैं, और ये जो तमाम स्टेटमेंट्स आप हमने अपने नाज़रीन को दिखाई, उस पर क्या कहेंगे? अलीना सॉरी, अगर डॉक्टर साहब का व्यू करने से पहले एक लाइन ऐड कर दूं इन्हीं के लिए। अगर जो चौधरी निसार साहब का लॉजिक है ना, जो डॉन के केस में हुआ है, तो जिस चैनल ने ये स्टेटमेंट्स दिखाई हैं उनके प्रोड्यूसरों को भी जो है उनके नाम भी ECL पे होने चाहिए। चले डॉक्टर रमेश कुमार जी। जी अलीना, पहली चीज तो ये कि मैंने अपनी पहली बात में भी ये कहा था कि चाहे जो भी इदारा हो, जो भी बंदा हो जो काम कर रहा हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आर्मी है, चाहे मीडिया है, चाहे जुडिशरी है, जिसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जिसके दायरे में जो बात आती है उसको कम से कम सोच समझ के बात करनी चाहिए। बात यह है कि हमने माजी में सब लोगों से गलतियां हुई हैं, मगर अब गलतियों से बहुत सारा सिस्टम जो है वो अब सीख के अब सही हो गया है। की गलती जो है वो इंतहाई संगीन, सही नहीं हुआ। जो परवेज रशीद की स्टेटमेंट है वो तो चंद दिन पहले की है। पहले जो चीजें हैं, एक अब मैं दूर बैठा हूँ, पास में जाना नहीं था। परवेज रशीद साहब ने हाल ही में ये स्टेटमेंट दी थी जो हमने चलाई, और आपके लिए अगर जो ये डॉन का वाकया तो भी हुआ है जी। अब बात कर ली आपने? जी जी, आप कहें। अगर बात कर ली तो मैं करूं ना, नहीं तो आप अपने तौर पे प्रोग्राम करें, मुझे काम का बिठाया हुआ है। आपके पास आप नाराज क्यों हो जाते हैं? आप उनकी बातें ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप तकरीर करेंगे, हम खामोशी से सुनेंगे। हमारी कोई बात पे आपको एतराज हो, आप भी बात कर सकते हैं। देखो, मैं एक रियलिस्टिक बंदा हूँ, मैं कोई इनकी तरह नहीं हूँ कि रोजाना पलटी खाते रहे, कभी उसके साथ कभी उसके साथ। मैं अपने जमीर के साथ जो खड़ा होता हूँ, मैं किसी का वो नहीं है बात। जमीर हो तो आप नून लीग लोग जमीर वाली नून लीग में जाते फॉलो नहीं करते हैं। अलीना, मैं अपने मजहब को पढ़ता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। सर, मैंने आपसे सवाल परवेज रशीद को पूछ लें कि क्या कहा। फख्र जो है वो पूरी दुनिया में दिखाना है कि हम पाकिस्तान के अंदर यकमुश्त हैं, हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सर हमें एग्जैक्टली ठीक है, आपकी बात से एक बात डॉक्टर रमेश कुमार जी, हमें क्यों ये बार बार रीअफर्म करने की जरूरत पड़ती है कि जी मिलिट्री जो है वो बहुत एक लीड रोल अदा कर रही है इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म? हमें बार बार क्यों रीअफर्म करना पड़ता है जब हम इस किस्म के बयानात देखते हैं और उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन, एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिसमें फिर आप मिलिट्री को फिर क्रेडिट देना पड़ रहा होता है आप लोग को? बात ये है सिंपल में, मैंने आपको बताया कि डॉन है। मैं समझता हूं अमजद साहब ने बहुत अच्छी बात की कि अगर डॉन को ये पता भी चला, इतनी सेंसिटिव खबर थी, उसका काम था कि ISPR से तो दोबारा उसको भाई वाकई ये न्यूज है या नहीं है, यानी वजीर से कोई नहीं न्यूजें आती है, जिन लोगों ने बात को लीक किया इससे कोई नहीं पूछे, सिर्फ डाल से रिस्पांसिबिलिटी भी समझनी चाहिए। आज कम से कम मुझे अपने जमीर के साथ भी सोचना चाहिए। आज अगर मेरा कोई फेडरल मिनिस्टर अगर कोई बात कर दे, मैं वही बात आपके प्रोग्राम में आके मैं कहूं कि भाई हाँ ये मेरे फेडरल मिनिस्टर ने बात की और ये बिल्कुल सही है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमें कम से कम उस इजलास में जो प्रेजेंटेशन दी गई फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से एजाज चौधरी साहब की जानिब से, और उन्होंने जब ये कहा कि जी the crux being that Pakistan faces diplomatic isolation and that government's talking points have been met with indifference in major world capitals, तो सर ये बात आप एडमिट एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है नफीस जकरिया साहब, वो कहते हैं पाकिस्तान किसी तौर पे भी आलमी सतह पर तनहा नहीं हुआ है। देखिए, बात ये है कि
सिर्फ स्टेटमेंट से काम नहीं होता है। एक इंडिया की जो इन 12-13 सालों, एक तो पहले जो हमारे मुल्क की हालात रहे और 12-13 सालों के अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी बैठ गई थी और इंडिया की मुख्तलिफ मुल्कों में पड़ोसी मुझे बोलने दे, जिस पॉलिसी दूसरी बात जो इन्होंने बंदे भेजे हैं नॉन क्वालिफाइड, जिनको फॉरेन पॉलिसी का एस भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, सारे कैपिटल में वो सब स्कूल पे गए हुए हैं, कोई क्वालिफाइड एम्बेसडर, कोई क्वालिफाइड डिप्लोमेटिक, ये जाके पाकिस्तान का केस लड़ेंगे, ये जाके बार-बार डू मोर कहा जाता है। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं इधर इनको शौकत मौका मिल गया। देखें, बात ये है जो हम बात करते हैं बाहर, उसमें हमें क्रेडिबल मुल्क शायद नहीं समझा जाता। वजह उसकी ये है कि हमारे ऊपर हिंदुस्तान ने बड़ा कामयाबी से ये टैग लगवा दिया है कि आप एक टेररिस्ट मुल्क हैं, एपी सेंटर है टेररिज्म का। अब देखने की बात यह है कि क्या वाकई हम हैं? हमारा खून बह गया, हम में 50-60 हज़ार लोग हमारे मारे गए टेररिज्म में, फिर भी हमारे माथे पे ये टैग हुई है, कितना जुल्म है। हकीकत ये है कि इंडिया के वजीर आज़म ने इतराफ़ किया कि मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करने में उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, मुक्ति बानी, उन्होंने श्रीलंका में टेररिज्म कराया, वो कश्मीर में टेररिज्म कर रहे हैं। हमारा उन्होंने बरामदा बुख्ती पकड़ा हुआ है जो बलोचिस्तान में टेररिज्म करवाता रहा, कुलभूषण आपने पकड़ा हुआ है। ये चीजें सारी आपके सामने हो और आपकी हुकूमत नाम ना ले, ये इतना एक सीधा सादा काम था। हुकूमत नाम ना ले और अवाम सवाल करे कि जी रायवन किस खुशी में फिर मोदी साहब जो है वो लैंड कर रहे हैं। मैं एक चीज बताऊं, अब ये जो सारा कुछ था, आप अगर इंडिया का देखें, उनका केस बड़ा कमजोर था। 2008 में बॉम्बे का वाकया होता है, 8 साल कुछ नहीं हुआ, जाके फिर 2 जनवरी 2016 में जाके पठानकोट होता है। इन 8 सालों में हम बर्बाद हो गए, हमारा इतना खून बह गया, और फिर इंडिया दुनिया को कहता रहा और आप बोले नहीं। ये पिछले 3 साल जाके इस हुकूमत के भी गुजरे। पठानकोट में बाद में इंडिया ने खुद एडमिट किया कि पाकिस्तान का कोई नवाज शरीफ ने पहले मियां साहब जो हैं सबसे पहले मियां साहब, उनका नैरेटिव, इंडिया का इल्जाम वो पहले से ही समझते हैं। उन्होंने अभी आप इल्जाम नहीं लगाया था कि इन्होंने श्रीलंका से टेलीफोन करके कहा जी हम हाजिर हैं, हम जाके तहकीक कर लेते हैं, फिक्र ना करें। क्या ये तरीका है? आप आज आइसोलेशन करवाने में आप जिम्मेदार हैं सबसे बड़े, हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने में आप जिम्मेदार हैं सबसे बड़े। जब दुनिया आपको टेररिस्ट मानती है फिर आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ये फौज पे इल्जाम आए या हमारी हुकूमत पे आए, और प्रोफेशनल सतह पर भी इशू ये 2 साल से आर्मी इनको कह रही है कि जी जब ज़रबे अज़ब हमने शुरू की, अब कोई परसेप्शन हमारी गलत नहीं होनी चाहिए, हमने हर तरह के टेररिस्ट भगा दिए, आप क्यों नहीं लश्कर तैयबा और इन लोगों को क्यों नहीं रसा डालते? ये टेररिज्म कर नहीं रहे। इजलास में जो लुबे-लबाब जो देखा गया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने वो सारा यही तो गलत है उसमें। मैं आपको ये बात गलत है कि पंजाब में एक्शन लिया जा रहा है और फौज आड़े आ रही है। ये गलत है, उल्टा है, ये उल्टा है, ये रेजिस्ट कर रहे हैं पंजाब में। मैं आपको बताऊं, अब चीज ये है कि जब आप टेररिज्म के खिलाफ कर रहे हैं बात, ये आपको 200% पता है कि ना लश्कर तैयबा इंडिया में कुछ करा रही है अभी, और ना ही ये जैश मोहम्मद करा रहा है। अगर करा रहे होते तो बॉम्बे के बाद 8 साल में कई वाकयात होते। ये अब साजिश है, वहां पे मोदी और अजीत दोवल इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने फ्लैग ये ऑपरेशन, क्योंकि अजीत दोवल बड़ा शैतान चीज है, वो अग्रेसिव इस्तेमाल करता है इंटेलिजेंस का, और उसने ये किया है। एक तो उसको नहीं हम जो उसको पब्लिक के सामने उसको बेनकाब नहीं करते अजीत दोवल को। दूसरी तरफ ये है कि अपने जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो जब नारे लगाते हैं, सड़कों पे बड़े बड़े जुलूस लेके निकलते हैं, तो वो इसकी परसेप्शन बनती है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा ने तो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, आपने खुली छुट्टी दी हुई है। अब ये हुकूमत का काम था उनको बंद करना, ये नहीं किया। पंजाब में कौन सा आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का कौन सा सूबा, कौन सा शख्स है जिसने मुतालबा नहीं किया कि पंजाब में रेंजर्स को आप एम्प्लॉय करें? लेकिन रोक कौन रहा है? फौज तो बेशुमार दफा कह चुकी है, हुकूमत रोक के बैठी है। हुकूमत ने ये जलील करने की कोशिश की है फौज को कि उनके मुंह पे ये वापस ये मलबा उन पे डाल दिया और आप बड़ी जिम्मा हो गए। और यही इसका बेनिफिशियरी कौन है? इसका बेनिफिशियरी जो बयान दिया है वो तो मुस्लिम लीग खुद है, हुकूमत है। ये चाहते हैं कि अब पनामा का इसके केस निकला है, पीटीआई वाली भी निकल रहे हैं, पूरा पोजीशन कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हम दुनिया में ये वावेला करें कि ये तो हमारे करप्शन में नहीं हुआ है, हमने चुन के बयान दिया था, हमारा इख्तिलाफात था फौज के साथ कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें, वो नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमको छुट्टी किया।
दूसरी बात ये कि वहां पे जो जिसका दोस्त है जो इंडिया में बैठा हुआ है मोदी, जिस तरह के जर्नल साहब ने कहा कि इसके कोई बयान का वो नोटिस नहीं लेता है, इसका इतना बड़े रिंग का पे सर पकड़ा गया। इससे पहले इनके वो जरा ने बयानात दी कि हम कांटे को कांटे के जरिए से निकालेंगे। बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, खुद मोदी ने कितने तकारीर नहीं की, क्या इसका कोई रद्दमल आ गया? तो वहां भी लोग इनसे पूछते थे कि भाई कहाँ पे आपने जो हमला किया उसको सबूत दे दी। इसका पोजीशन भी बहुत कमजोर हो चुका था, तो उसको भी कवर दिया नवाज शरीफ साहब ने। और मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि ये किसी और ने नहीं, मुस्लिम लीग के, आपको भी पता है, फौज आर्मी को भी पता है, हुकूमत को, चौधरी निसार को नहीं पता था कि ये बयान किसने दिया है। और फिर इसके बाद इसको किसने उछाला है? मरियम नवाज का जो मीडिया सेल है उन्होंने इस चीज को उछाला है और सारी दुनिया में फैलाया है और उसको हवा दी है। ये हुकूमत ने खुद किया है। आप कहते हैं कि अखबार ये इस तरफ, अखबार उस तरफ, नुमाइंदा इस तरफ, नुमाइंदा। सबसे पहले इस आदमी को पकड़ना है जिन्होंने ये बयान दिया। दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को खड़ा कर दिया है। एक वफाकी वजीर बाकी दो वफाकी वजीरों को जो उधर बैठे थे या चीफ मिनिस्टर पंजाब को, उसके खिलाफ फाइंडिंग देगा वो। इसकी तो जेआईटी होनी चाहिए। जिनके ऊपर शक है उनको गिरफ्तार करके जेआईटी करें, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगाएं उनके ऊपर, और अगर जुर्म साबित होता है तो फिर आर्टिकल 6 का मुकदमा भी लड़ सकते हैं। क्यों? आर्टिकल 6 का मुकदमा जिसके खिलाफ वो भी ईसीएल पे वो इशू है। लेकिन एक और बात सुने, इधर पाकिस्तान का एक देखें, कश्मीर में मुझे बताएं, बुरहान वानी जो है, क्या ये जिस तरह मुस्लिम लीग एलेज कर रही है, क्या पाकिस्तान से पंजाब से गया था? क्या ये भी यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने भेजा था? क्या जो उधर जो हजारों लाखों लोग जो जुदैद कर रहे हैं, CNN आपका रिपोर्ट कर रहा है, आपका BBC रिपोर्ट कर रहा है, वॉइस ऑफ अमेरिका रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिजिनस स्ट्रगल है, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे, 12 साल का जो लड़का शहीद हुआ है वो भी पंजाब से गया था। तो आप तो कश्मीर कॉज को अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने छोटे शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल फायदे के लिए आप कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात ये देखें, फॉरेन पॉलिसी बड़ा सीरियस, एक बड़ी कॉम्पिटेंस चाहिए होती है ना। फॉरेन मिनिस्टर है और उसके बाद इंतहा देखे कि जो इन्होंने बंदे भेजे सारे कैपिटल्स में, फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्या केस लड़ेंगे हमारा? बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह से कहा कि जी आपके जमहूरी निजाम के होते हुए बादशाहत कायम है, सर ऐसी बात एग्जिस्ट कर रही है? ये मैं समझता हूँ सच्चाई के ये इतना करीब है, ये चीज आप सोच नहीं सकते। वजह ये है कि पहली तो पार्टियां जो हैं ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं, ये लगता यूं है जैसे ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं अपनी बनाई हुई, क्योंकि खानदानों का कब्जा उन पे। नतीजा ये कि वो अकरबा परवरी और उसके मुताबिक चलते हैं। और आपने देखा कि डायनेस्टिक रूल है, पीपल्स पार्टी में भी देख लीजिए कि आगे वो औलाद को आगे चलता जा रहा है। और इधर अच्छा दूसरी तरफ जो वो भी अच्छा दूसरी तरफ ये है कि औलादें उसी तरह पल रही हैं। मियाँ साहब जाते हैं, यूनाइटेड नेशन एक बड़ा एक उसकी सेंक्टिटी है, वहाँ पे आप जाके बड़ी सीरियस आपने मुल्क की गुफ्तगू करनी होती है, आप वहाँ पे नवासियाँ लेके पहुँच जाते हैं। हालांकि ओबामा की वाइफ गैलरी में बैठी हुई है। अच्छा, सारे यानी ये काम वो करते हैं कि जो लगता यूं है कि भाई सिर्फ अपना खानदान और उसके अलावा कोई चीज नहीं। बिल्कुल सही। ये डेमोक्रेसी थी। अगर आप डेमोक्रेसी जिसका नाम लेते हैं, अगर आप उसको शक्ल में चलाएंगे, लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज करेंगे। डेमोक्रेसी जो है वो कम अज कम वो ऐसी नजर आए कि उसमें आपका अपने जाती खानदानों की रिहेबिलिटेशन और उनका मुफाद नजर ना आए। एक बात ये सॉरी जनरल साहब मैं कट करूंगा, एक और एस्पेक्ट है। देखें, इस पे कंटेंट्स के अलावा बात करने के अलावा जजेस जो है ना, उनको इस तरह ऑफ द कफ रिमार्क्स देने नहीं चाहिए कोर्ट में, और अगर वो दे देते हैं तो मीडिया को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जज जो है ना, ही शुड स्पीक थ्रू हिज जजमेंट, उसको अपने फैसलों के जरिए बोलना चाहिए। इस तरह के मामलात पर एक चीफ जस्टिस का बोलना मेरे ख्याल में ऑलरेडी एक पहले बड़ी गलत रिवायत हो चुकी है। टिकर्स कोर्ट रूम नंबर 1 से आना, मेरे ख्याल में इसको डिस्करेज करना चाहिए, और ये खबर उन्होंने बाद में डिनाई भी आज मुझे एक ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एक रियल क्विक मैं कमेंट लेना चाहूंगी, फिर जनरल साहब का, और फिर बैक आफ्टर ब्रेक। जनरल साहब, मैं ब्रेक के बाद आपका एक कमेंट जरूर इस चीज पे लेना चाहूंगी। इंडिया एंड अगेन ब्रिक्स समिट हो रही है सर गोवा में, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन is also there and 18 कहा जा रहा है अग्रीमेंट्स होंगे दोनों ममालिक के दरमियान। वाइल हम जानते हैं हमारे वजीर आजम 3 दिन के दौरे पे हैं अजरबैजान, और वहां पर वो वहां से क्या वापस लेकर आएंगे? एक तरफ जो है वो यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंस अग्रीमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, बात यह है कि ब्रिक्स का पूरा फायदा उठा रहा है इंडिया। हम ब्रिक्स के मेंबर नहीं हैं, लेकिन असल चीज ये है कि
ان تمام ممالک کا، چونکہ یہ ایک پیرلل آرگنائزیشن بنانا چاہتے تھے فائنینشیل آرگنائزیشن آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے لیے یا ان کے مقابلے پہ، تو اس لیے مفاد تو ان سب کا اکٹھا ایک موجود ہے اس میں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا اور رشیا کے تعلقات اتنے پرانے ہیں، اس میں دو ایلیمنٹ آپ اگر ذہن میں رکھیں، ایک تو یہ کہ انڈیا پچھلے کچھ سالوں تک بلکہ اب تک اپنا کچھ 70 to 80% ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ انہوں نے رشین ان کے پاس ہے، جس کی وجہ سے ان کی ڈیپینڈنس تھی ان کے اوپر اسپیئر پارٹس وغیرہ ان چیزوں کی۔ پھر رشیا کو انہوں نے 8 نیوکلیئر ریئیکٹر بنانے کا، ان کو سپلائی کرنے کا کانٹریکٹ کیا ہے، جو رشیا نے پیسہ وصول کرنا ان سے، اور رشیا کو یہ نظر آتا ہے کہ جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ ابھی بڑے سالوں تک اسپیئر پارٹس کا بزنس ان کے ساتھ چلتا رہے گا۔ تو اس چیز کی وجہ سے جب ممالک کے اپنے مالی مفادات وہاں پہ ہیں تو یہ لازماً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹلٹ ادھر ہوگی۔ لیکن رشیا پاکستان کے ساتھ جو تھوڑا بہت اوپن اپ ہو رہا ہے وہ انڈیا کو بالکل ناراض کر کے نہیں ہوگا، یہ پروسیس بہت سلو چلے گا، بہت سلو چلے گا پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائے۔ اس میں ایک اور بھی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے پالیسی انیشیٹو ہیں ہی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ ایران کا مسئلہ آتا ہے، ایرانی ابھی ان کے صدر نے کہا جی ہم سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم سے کوئی ہلا ہی نہیں یہاں سے ابھی تک۔ یہ تو ایک اپرچونٹی آپ جا کے چھلانگ لگا کے پہنچیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایرانیوں نے گیس پائپ لائن آپ کے پہنچائی ہوئی ہے، 4 سال سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو پائپ لائن کا گھاسے نہیں ڈالے، اس کا کری کچھ نہیں رہے۔ تو ہم انیشیٹو نہیں لیتے ہیں، ہم ریئیکٹو قسم کی پالیسی رکھی ہوئی ہے، جہاں کہیں کسی نے کچھ کہہ دیا اس کا جواب دے دیا۔ اس کی وجہ سے ہم رشیا کو بھی اپنے ساتھ پوری طرح الائن نہیں کر سکیں گے، اور یہ سارے خطے میں یہ ہمارا ڈائلما ہے۔ اور جیسے شاہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے، اس کے لیے ایک ڈائنامک قسم کا فورن منسٹر 24 آورز ڈیڈیکیٹڈ چاہیے، جو اس پالیسی کو لے کے ہر وقت اس پہ اسٹڈی کرے، سوچ بچار کرتا رہے، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی آگے اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرے جو کر لے۔ ایک اور بھی ہے، میں ایڈ کر دوں یہ رشیا والی بات۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہ ڈیفنس اکوپمنٹ میں ان کا کوئی پرسنل بزنس نہیں ہے، اگر وہ ہوتا یقین مانے وہ ادھر بھی پہنچے ہوتے مودی کے ساتھ۔ چٹان صاحب جو جمہوری نظام کے حوالے سے چیف جسٹس کے ریمارکس ہے سر، جمہوری نظام کے ہوتے ہوئے ایک بادشاہت قائم ہے، اور یہی نواز حکومت ہے۔ میں آپ کو یاد دلا چاہوں 2014 میں جو پیپلز پارٹی اس کے لیے بالکل ایک بریک وال بن کے، ایک بالکل اسٹرانگ دیوار بن کے کھڑی ہو گئی تھی کہ جمہوریت کو ہم ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، تو یہی جمہوریت تھی جس کا چیف جسٹس ذکر کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس بیچارے نے کیا ذکر کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی اور یہ پاناما کے کیس آ جاتا یا اس طرح کا اسکینڈل نکل آتا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرتی چیف جسٹس، ہمارے ساتھ کیا کرتے۔ ہم تو ایک کلاس 4 کو ٹرانسفر کرتے، وہاں سے سموٹو نوٹس آ جاتا، صبح سے شام تک وہ بندہ سپریم کورٹ میں اس آس میں بیٹھا رہتا کہ کہاں سے دور میں میمو گیٹ بھی آیا تھا جس کے لیے نواز شریف صاحب تو کیا اس میں کوئی جانتا؟ اب مجھے بتائے کہاں گیا وہ میمو گیٹس؟ نہیں ہوا نا کچھ، کہاں گیا ہوا؟ ابھی تو ہمارا حکومت نہیں ہے۔ ہمارا جو حشر کیا تھا اس سپریم کورٹ نے، اس چیف جسٹس نے، اس میڈیا نے، یہ تو خوش قسمت ہے۔ نواز شریف کا تو کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا ہے۔ اگر اس طرح کے کام ہماری دوری حکومت میں ہو جاتے، اس طرح کے اسکینڈل ہماری دوری حکومت میں آ جاتے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ میڈیا، ہمارے ساتھ عدلیہ، ہمارے ساتھ ہائی آپ کو کورٹ لگتا ہے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے اس موجودہ حکومت کے ساتھ؟ موجودہ حکومت نے تو اس ملک کو تباہ کر دیا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ تو اسکینڈل پہ اسکینڈل آ رہے ہیں، یہاں پہ تو حالات ہی کچھ اور ہے۔ اس کا تو آپ خارجہ پالیسی کی طرف دیکھ لیں، اس کے حالات کیا ہے، آپ منسٹروں کی طرف دیکھ لیں، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کہہ رہے تو مجھے تو آرمی سے ملنے کے لیے وزیر دفاع کا ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو حالات ہی کچھ اور ہے، یہاں پہ تو بادشاہت ہے، ایک خاندان حکومت چلا رہی ہے۔ اگر اس طرح کے کام ہم کرتے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے۔ کم از کم میڈیا، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ یہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتی۔ لیکن اس آدمی کے لیے تو سو خون وہاں پہ، انہوں نے تو ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو مارا، کسی نے نہیں پوچھا۔ ہر جس نے بھی احتجاج کیا ہے، آپ مجھے بتائیں، نرسوں نے احتجاج کیا، ڈاکٹروں نے کیا، اساتذہ نے کیا، کسان نے کیا۔ یہ کہ معذور لوگوں کو بھی نہیں بخشا ہے، معذوروں نے بھی احتجاج کیا تو ایک آدمی کو مار کے اس کو لاش دیا ہے، لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے اس حکومت سے۔ علینا پہلی چیز تو یہ
کہ جو جوڈیشری نے چیف جسٹس صاحب خود نے کہا ہے آج کہ میڈیا کو ذمہ کے ساتھ اسٹیٹمنٹ ایسے توڑ مڑ کے پیش نہیں کی جائے، اس کے بھی آج ریمارک سے آپ پہلے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. میں نے جو بات کی ہے وہی ساری چیزیں انڈوس ہو رہی ہے. دوسری جو بات کی اپنا میرے بھائی چٹانگ بھائی نے، آج میں ساتھ اس کے نہیں بیٹھا ہوا ہوں تو اس وجہ سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ جو ہے فوج یہ نہیں کر رہی ہے اور پاناما کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں اتنی مطلب چھوٹی اور گھٹیا بات کر دی ہے. میں تو اس چیز کے اوپر افسوس کروں گا کہ ایک ملک کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی، ایک ملک کا بہت بڑا لیڈر جو 3 مرتبہ پرائم منسٹر بنا ہے، وہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے ایسی میں سمجھتا ہوں ایسی چیز ایسی بات کرنا، اور آپ ہماری پالیسی کی بات کریں جس کی دنیا کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے پی ایم ایل این کے کون سی دنیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر رمیش؟ اور آپ کی پالیسی ہے کیا؟ آپ کی پالیسی کون بنا رہے ہیں؟ مگر آج وہی سارے اپریشیٹ کریں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کام دکھا رہی ہے. کون کر رہے ہیں؟ 2018 تک میں نے حکومت پوری کرنے دی تو مجھے 2023 تک ویٹ کرنا پڑے گا. یہی تو بوکھلاہٹ کا شکار ہے. 2018 کے الیکشن میں تو پیپلز پارٹی کا اپریشیٹ کون کر رہا ہے؟ یہ تو بلاول بھٹو یہ خود ایک دوسرے کو، یہ نواز شریف کو ایسے لوگوں نے مروا دیا. اچھا نہیں، یہ آگے کہتے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کا نہیں پتا، یہ عوام کے پاس جاتی ہی نہیں ہے. اس کا ایم این اے عوام اپنے پاس نہیں چھوڑتے، ان کا منسٹر ایم این اے کے پاس نہیں چھوڑتے، ان کا وزیر اعظم. چیف جسٹس نے یہ بات تو کہی ہے نا، مسرور شاہ صاحب کی طرف میں لے کر آؤں. سر بادشاہت کی بات تو بولی ہے نا، وہ الٹا میڈیا پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رمیش کمار صاحب نے بھی وہی بات ہائی لائٹ. آج انہوں نے کورٹ میں یہ وضاحت کی کہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ عوام ان کو الیکٹ کرتے ہیں، عوام کھڑے ہونے والی بات. میں قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میرا دوبارہ میں یہ ریٹریٹ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب سمیت کسی بھی جج کو ایسا آف دا کف ریمارک دینا نہیں چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کسی کیس میں کہ حکومت غلط ہے، سخت سے سخت فیصلہ لکھیں، حکومت کو ریپریمانڈ کریں، جو کنسرنڈ وزیر ہے اس کو جیل بھیج دیں. لیکن اس طرح کے بیان اور پھر آگے میڈیا میں جو رپورٹ ہوتی ہے، انفارچونیٹلی افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں یہ بڑی غلط روایت ہو گئی کہ جج جو ہے وہ ریمارک ادھر دیتے تھے اور پھر پریس گیلری کی طرف دیکھتے تھے کہ ٹکر چلا کہ نہیں چلا. تو یہ میرے خیال میں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. کورٹس کو اپنے فیصلوں سے اس میں کوئی اب وداؤٹ ریفرنس نظام انصاف جس میں obviously عدلیہ سے بھی پھر سوال ہوتا ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں انصاف اس ملک میں مل رہا ہے. اس بات پہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارک کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. ایک بادشاہت بنائی ہوئی ہے. میرے اور آپ جیسے عام آدمی تو کیا، جو وزیر ان کے اپنے لاہور کے یا گجرانوالہ سیالکوٹ سے ذرا دور ہیں، ان بیچاروں کی نہیں چلتی تو عام عوام کی کیا چلے گی؟ اور انصاف کی بالکل یہاں پہ خالی پھر حکومت نہیں، جہاں انصاف کی بات آتی ہے اس ملک میں انصاف بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ دیکھا ہوگا جس میں 19 سال بعد ایک غریب آدمی ایکوٹ ہوتا ہے مرڈر کیس میں، 2 سال پہلے پتہ چلتا ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکا ہے. تو نیچرلی اس کا بھی ایک کردار ہے اور اس میں بھی فوکس ہمارا چونکہ یہ تو عدالت کو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ بندہ مر چکا ہے، چھوڑنے کے لیے پتا چلا وہ چلے گیا. تو دیکھیں یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ دیکھیں ایک تو ہماری معاشرے کی ایک بے حسی، کیونکہ خالی گورنمنٹ نہیں، اس میں لیجسلیٹو جوڈیشری نے بھی کرنا ہے کام، اور ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے، آپ کا فوکس، میڈیا کا فوکس سپریم کورٹ کورٹ روم نمبر 1. بھائی پاکستان میں سارے کیس سپریم کورٹ میں نہیں سنے جاتے. آپ سیشن کورٹ میں جائیں، آپ سیول کورٹ میں جائیں، وہاں عام پاکستانی کا کیس لڑا جاتا ہے. اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی. اور جج بیچارہ کیا کرے جب ایک جج کے پاس 300 کیس لگے ہوں گے دن میں، تو وہ بیچارہ کیا خالی ایک جرنی کر دے انصاف کرنا تو دور کی بات ہے. چٹان صاحب، انصاف کا نظام ملک میں موجودہ اور ساتھ ساتھ اداروں کی مضبوطی کی تو جو بات کی جاتی ہے سر، اوپر سٹیٹمنٹس میں تو بہت کچھ کہا جاتا ہے. اتنی ہماری لمبی 68-69 ایئرز کی ہسٹری، اور اس میں ہم ابھی تک اداروں کو مضبوط نہیں کر سکے. کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں پھر؟ کیا آڑے آ رہا ہے؟ آپ کا بھی دور تھا. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے اداروں کو ختم کیا ہے. کام کرتے ہیں ادارے،
काम न चीफ जस्टिस करते हैं, न सियासतदान करते हैं, न MNA करते हैं, न मिनिस्टर करते हैं। वो इदारे बनाते हैं और इदारे काम करते हैं। हमारा मसला ये है कि जब इदारों को हमने अपना ताबे बना दिया है, आपको याद होगा कि मंशा को बुला के जब उसको बाहर बैठाया गया जो ATM है नवाज शरीफ साहब का, इसके बाद हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल आ गया, उन्होंने फिर जो माजरत ख्वाना बयान दिया नेब के चेयरमैन में कि मुझसे गलती हो गई है, आइंदा ऐसे लोगों को हम बार नहीं बैठाएंगे। अगर आप इदारों की ये हशर करते हैं तो आप मुझे बताएं इदारे क्या करेंगे। रमेश कुमार साहब, आपने चट्टान साहब की बात सुनी सर। इदारे रमेश कुमार साहब जो है वो इस ये जो स्कैंडल आ गया पनामा लीक्स का, क्या ये हक नहीं बनता था BR का, अगर हमारे पास इदारे होते कि वो नोटिस लेते? क्या नेब का ये हक नहीं बनता था कि इसका नोटिस लेते? क्या FIA का ये हक नहीं बनता? अगर ये वज़ीर-ए-आज़म का केस नहीं होता, ये मेरा आपका और एक आम आदमी का केस होता, आम आदमी, चट्टान साहब की बात सही, आम आदमी होता तो उसको ऐसे मीठे मीठे नोटिस जाते। वो तो अभी रेड होके अंदर वो होता वो बंदा। तो बात ये है कि एटलीस्ट उसके अकाउंट सीज होते। आम देखें, ये इसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, इसमें टैक्स इवेजन भी इन्वॉल्व है, इसमें इलेक्शन कमीशन के सामने धोखाधड़ी भी इन्वॉल्व है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और गरीब आदमी पीपल्स पार्टी और गरीब आदमी के, तो हम गरीबों के नुमाइंदा जमात है ना। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इदारे हैं। हमारे अब भी लोग जेलों में हैं, पहले भी जेलों में थे। 11 साल जरदारी साहब को रखा, मुहतरमा को रखा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अदालती कत्ल के जरिए उनको शहीद किया, और 5 साल गिलानी साहब को जेल में रखा। अब दोबारा हमारे ऊपर यहाँ पे इदारे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है। और नून लीग का तो आप मुझे बताए कि तारीख में कभी एक बार भी किसी इदारे, ये बात तो चट्टान साहब सही कहते हैं कि अगर आप खाली PLD की कानून की किताबें देखें तो ऐसे ऐसे फैसले जो सियासी लीडरान पर हैं, ज्यादातर पीपल, मतलब आप देखें वसीम सज्जाद साहब थे, उस वक्त काफ लीग में थे, उस वक्त उनका भी टेलीफोन का बिल सेनेट का चेयरमैन के सबसे ज्यादा आया, गिलानी साहब का भी। गिलानी साहब को जेल हो गई कि तुमने सरकारी टेलीफोन एज स्पीकर ज्यादा इस्तेमाल किया है, और वसीम सज्जाद साहब का जो है वो कंडोन कर दिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने। तो ये जाती तो नजर आती है, पीपल पार्टी वाले अगर गिला करते हैं भुट्टो साहब का जो जुडिशियल मर्डर है। लेकिन अगेन वही जो बात हमने की, इदारों की मजबूती के लिए सर ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन में किरदार अदा करें। अब वो चीज फिर दोबारा एक सियासत के हमें नजर होते हुए नजर आता है, एक डिवाइड नजर आती है। हम तो नियाजी साहब को बता रहे हैं कि अगर आपने इदारों को मजबूत करना है, आपको इतराज है, हमें भी है कि धांधली हुई है, तो धांधली के लिए कानून हम कहां पे बनाएंगे? पार्लियामान पे बनाएंगे या डी चौक पे बनाएंगे? अगर आपको इतराज है, अगर आपको इतराज, तो हम यही तो कह रहे हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन कोई फैसला करे। ये तो हमदर्द है नवाज शरीफ का। पहले धांधली पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफिकेट दिलवाया कि धांधली नहीं हुई है, अब इस बार करप्शन पे उसको सर्टिफिकेट दिलवा रही है। इनके गलत इकदाम की वजह से बार बार ये बच रहा है। अगर अपोजिशन इकट्ठा हो जाते हैं ना तो ये नहीं बच सकता। ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली वी रन आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान में चूंकि यही देखा जा रहा है, पैनामा लीक्स का मामला उभरा, वो फिर जो है ऑलमोस्ट बिन ब्रश्ड अंडर द कारपेट, और उसके बाद जो है हमें दीगर मामलात, अभी हम जिस तरह से हम बात करें सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से, तो जो कोर इश्यूज हैं हमारे मुल्क के, उन पर ऑब्वियसली उनका एक सोल्यूशन उनकी निकलनी चाहिए, और उनके पर एहतसाब। पैनामा लीक्स का मामला इंतहाई संगीन है, और जहां पर हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में फिर आखिर है क्या? ये सियासतदानों को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट में है क्या, एंड हु इज एक्चुअली द प्रोटेक्टर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। प्रोग्राम की टीम और अलीना शेखी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।